السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے میں دادی جان کو نہ تو سحری کے وقت دسترخوان پر دیکھ رہا تھا اور نہ ہی افطاری کے وقت اماں جان سے پوچھا تو کہنے لگیں یہ تمہارے باپ کا حکم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ تو سحری کر سکتی ہیں نہ ہی افطاری۔ ان کے اس فیصلے پر میں سر تھام کر رہ گیا۔ سوچا رات کو سحری کے وقت دادی جان کے پاس خود کھانا لے کر جاؤں گا اور دیکھتا ہوں بابا جان مجھے کیسے روکتے ہیں۔ اماں جان نے بتایا تھا دادی جان پچھلے 3 روزوں سے سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ رہی ہیں اور تمہارے باپ سے چھپا کر میں نے چند کھجوریں ان کے پاس رکھوا دی ہیں جن سے وہ روزہ کھولتی ہیں۔ تمہارے باپ کا کہنا ہے اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گی۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تم چاہو تو اپنی باپ سے بات منوا لو، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میری ماں چپ ہوئی۔ یہ جان کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ دادی جان پچھلے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہیں۔ ماں نے دبے لفظوں میں مجھے روکنا چاہا مگر میں نے اپنا ارادہ مضبوط کرتے ہوئے ان کی ہر بات ٹال دی۔ گہری نیند میں سے اچانک بیدار کیے جانے پر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سامنے گھڑی پر نظر ڈالی تو جلدی سے کمبل کو ایک طرف پھینکا اور پیروں میں چپل اڑیستے ہوئے کچن کی طرف بھاگا، لیکن اماں نے فوراً واپس بھیج دیا کہ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو لو پھر سحری کرنا۔ روزہ رکھنے میں سے صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ آج میں نے تہجد بھی نہ پڑھی تھی، شاید رات دیر تک پڑھتا رہا تھا اس لیے آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اماں جان مجھے جگا کر جا چکی تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا میں نیند کا کتنا کچا ہوں۔ ذرا سی آہٹ پر بھی اٹھ جاتا ہوں۔ اٹھ کر میں نے ہاتھ منہ دھوئے اور پھر تہجد کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد فوراً کچن میں دوڑا چلا آیا۔ بابا سحری کر کے ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ اماں جان اور میں کچن میں موجود تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، میری متلاشی نگاہیں جس کو ڈھونڈ رہی تھیں میری اماں کو اچھے سے معلوم تھا، اس لیے وہ چہرے پر فکر مندی سجائے لہجے کو سخت کرنے کی کوشش میں کہنے لگیں تمہارے باپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ دادی جان کو سحری کے لیے کھانا نہیں دینا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، مگر اماں جان اگر آپ دادی جان کو سحری کا کھانا نہیں دیں گے تو وہ ایسے ہی پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیں گی، وہ پھر سارا دن کیسے گزارا کریں گی؟ انہیں تو اس طرح روزے رکھتے ہوئے کمزوری ہو جائے گی۔ بڑی مشکلوں سے تو وہ اٹھ کر واش روم تک جاتی ہیں، اگر انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو بستر سے جا لگیں گی۔ آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، بابا جان کو ضرور بتانا ہے چپ چاپ جا کر کھانا دے آئیں یا پھر میں دے آتا ہوں۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے باپ کو دیکھا تھا جو بظاہر تو ہاتھ دھو رہے تھے مگر ان کے کان ہم دونوں ماں بیٹا کی باتوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ اس بات پر اماں نے گھوری سے نوازتے ہوئے بابا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں ان کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے مطمئن ہو کے کھانے کی ٹرے سجانے لگا۔ مجھے ابا جان کے گھر سے جانے کی جلدی تھی۔ بابا جان جیسے ہی وضو کر کے گھر سے نکلے، میں نے جلدی سے کھانا اٹھایا اور دادی جان کے کمرے میں دینے چلا گیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ رونے کی وجہ سے ان کی ہچکی بند چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے انہیں مخاطب کیا تو رندھی ہوئی آواز میں آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، تو چلی جا ورنہ تیرا شوہر پھر سے تجھے مارے گا۔ صرف میری وجہ سے میں تم لوگوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی، میں ایسے ہی روزہ رکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر دادی جان اس طرف منہ کیے بیٹھی رہیں۔ وہ مجھے اماں سمجھ رہی تھیں۔ میں نے وہ کھانے والی ٹرے اٹھائی اور ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگی، شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اس طرح میں انہیں کھانا دینے آؤں گا، کیونکہ سارا دن میں مصروف رہتا
مجھے گھر کے معاملات کا زیادہ پتہ نہ ہوتا تھا۔ صبح ٹائم کالج جاتا اور شام میں بابا کے ساتھ ان کی دکان پر چلا جاتا۔ رات کو گھر آتا تو پھر کھانا کھا کے دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا اور پھر وہاں سے دیر سے ہی واپسی ہوتی، اس لیے دادی جان اور اماں جان کے پاس بیٹھنے کا مجھے زیادہ وقت نہ ملتا تھا۔ آج کل مجھے اپنے گھر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی تھیں جن کا سن کر مجھے حد درجہ دکھ ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے والد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ ایک وقت تو مجھے گمان ہوا کہ شاید میرے والد کے یہ سوتیلی ماں ہے، ورنہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے۔ میری پھپھو کا بیٹا مبشر وہ مجھ سے گلی کی نکر والے گوشت کی دکان پر ملا تو کہنے لگا، تم لوگ ہماری نانی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ اگر آپ لوگ ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو ہم انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ماضی میں انہوں نے جو بھی کیا صرف اس خاندان کی بھلائی کے لیے کیا تھا، مگر اب جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ خدا نے ان کی جو سزا مختص کی ہے اس میں تم لوگوں کا عمل دخل کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی باتیں میرے سر سے گزرتی گئیں۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ 10 منٹ تک مجھے لیکچر دیتا رہا اور میں ہکا بکا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم اپنی دادی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے جب بھی وقت ملتا تھا میں اپنی دادی کے پاس بیٹھتا، وہ میرے سر میں مالش کرتی اور میرے لیے اپنے ہاتھوں سے میرے پسندیدہ کھانے بنایا کرتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے کتنی درد چھپے ہوئے ہیں۔ میں تو بظاہر ان کو خوش دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں ضرور بابا جان کو روکتا۔ کل مبشر کی باتیں سن کر میں بہت دکھی ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں زیادہ تر وقت دادی جان کے ساتھ گزاروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بابا کا رویہ دادی جان کے ساتھ اتنا برا کیوں ہے۔ کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرتا ہے؟ وہ بابا جو مجھے ہر وقت بڑوں کی عزت اور احترام کے لیکچر دیتے تھے، کیا ان کا اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جائز تھا؟ میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب بابا دادی کے ساتھ ہتک آمیز رویہ اپنائیں اور کب میں بات شروع کروں، کیونکہ دوستوں کے سامنے میری عزت خراب ہو چکی تھی۔ جب مبشر نے سرعام مجھے یہ کہا تھا، میرے دوستوں کو لگا کہ شاید ہم اپنی دادی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے رہتے ہیں اور انہیں کئی کئی دن بھوکا رکھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں گر گیا تھا، لیکن ان سے پہلے میری اپنی نظروں میں میری کوئی وقعت نہیں رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ 2-3 دن تک تو میں نے دوستوں کے درمیان بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جیسے ہی کسی دوست کو وقت ملتا وہ مجھے سمجھانے لگ جاتا کہ بوڑھوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جب وہ گھر میں نہیں رہتے تب ان کی بہت یاد آتی ہے اور ان کی اہمیت کا بھی ہمیں تب اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد تو گھر سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ انہی کے ہونے سے تو ہمارے گھر آباد ہیں۔ اپنے دوستوں سے باتوں سے میں اتنا تنگ آ گیا کہ ان کے درمیان بیٹھنا تو دور، ان کو دیکھتے ہی میں راستہ بدل لیتا۔ دادی جان نے روتے ہوئے ایک نوالا توڑا اور میرے منہ میں ڈال دیا۔ اذان ہونے لگی تھی اور ہم دونوں دادی پوتا نے ابھی تک سحری نہیں کی تھی۔ دادی جان بار بار سحری کرنے سے منع کر رہی تھیں، لیکن میں نے زبردستی کچھ نوالے ان کے منہ میں ڈال دیے تو وہ رونے لگی۔ ان کی بھیگی ہوئی پلکیں بہت کچھ جتا رہی تھیں۔ شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ اگر ان کے پوتے کی جگہ ان کا بیٹا ایسے بیٹھ کر ان کو کھانا کھلا رہا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، مگر شاید ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا جا رہا تھا۔ میری ماں بیچاری شوہر اور ساس کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ ساس کی خدمت کرنے لگتی تو شوہر ناراض ہو جاتا،
وہ کہتے تھے ہم نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور یہی بڑی بات ہے، اس سے زیادہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میری ماں بیچاری شوہر کی دھمکیوں سے ڈر کر ساس کا خیال رکھنا چھوڑ چکی تھی، لیکن میں اپنی باپ کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا۔ جتنا وہ مجھے دادی جان کے پاس جانے سے روکتے، میں اتنا ہی ان کے پاس جا بیٹھتا اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ میری اس توجہ سے دادی جان کھل اٹھی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے میری پرانی دادی جان واپس مل گئی ہو، ورنہ کچھ سالوں سے تو وہ پھول کی طرح مرجھا گئی تھیں۔ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور کسی سے بھی کوئی بات نہ کرتی۔ پھپھو جان سے بھی بابا جان کے منع کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر نہ آتی تھی۔ دادی جان کی طبیعت خرابی کا سن کر ایک روز پھپھو نے میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے، خدارا انہیں ملنے دیا جائے۔ بابا جان گھر نہیں تھے، اماں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ میں نے پھپھو کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے آیا۔ اماں مجھے روکتی رہیں لیکن میں نے کسی کے بھی ایک نہ سنی اور پھپھو کو دادی اماں کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا، لاکھ باتیں سنائیں، لیکن میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجھے لگا تھوڑی دیر پھپھو دادی اماں کے پاس بیٹھ جائیں گی، میرے بابا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں مطمئن ہو کر برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ بابا صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ اس وقت ان کا گھر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج گرمی کی شدت کل کے مقابلے میں زیادہ تھی اور کچھ روزہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دادی اماں کی تسبیح اٹھائی اور اس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، تبھی ہمارے گیٹ کا دروازہ زور سے کھلا۔ میں ڈر گیا اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے دیکھا تو والد صاحب تھے، اپنی کھٹارا بائک کو کھینچتے ہوئے برآمدے میں آ گئے اور پھر کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ گھر میں کون آیا ہے؟ میری تو زبان گنگ ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں۔ میں نے بہت سے جملے سوچ رکھے تھے کہ اگر والد صاحب آئے تو دلائل دے کر انہیں قائل کر لوں گا، لیکن ان کو غصے میں دیکھ کر میری بولتی بند ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے سر سے پیر تک انہیں گھور رہا تھا اور وہ خوشمگین نگاہیں مجھ پر گاڑے ہوئے تھے۔ میں نے تھوک نگلا اور پھر تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان، وہ دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھوپھو ان سے ملنا چاہتی تھی اور پھر میں انہیں لے آیا۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ ابا جان نے بغیر کسی کا لحاظ کیے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ جوان اولاد جو ان کے قد تک آ چکی تھی، انہیں اس پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ جوتے سے بھی مارنے لگے۔ اماں جو کچن میں تھیں فوراً بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئیں اور بابا جان کو مارنے سے روکتی رہیں، لیکن بابا جان روزے میں بھی غصہ کرنے سے باز نہ آئے۔ اماں جان کے مداخلت پر ابا جان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے میری ماں کو طلاق کی دھمکی دے ڈالی۔ پہلے تو میں چپ چاپ ان کی مار سہتا رہا، لیکن جب انہوں نے میری ماں کو طلاق دینے کی بات کی تو میں غصے سے کھڑا ہو گیا اور باپ کے مد مقابل آ گیا۔ پھپھو جو اندر دادی جان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ دوڑی چلی آئیں۔ بابا جان نے ان کو دیکھا تو حقارت سے منہ پھیر لیا، کہنے لگے، آج تم نے اس گھر میں آنے کی ہمت کیسے کر لی؟ دوبارہ میں تمہاری یہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج ہی میں کوئی گھر ڈھونڈتا ہوں جو کم سے کم اس علاقے میں بھی نہ ہو، جہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہو۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ مہر النساء، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میرے بیٹے اور میری بیوی کو ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں ماں بیٹی نے جو ماضی میں کیا ہے وہی میرا سر جھکائے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ پھپھو جان نے بابا جان کی ساری باتیں نظر انداز کر دی، کہنے لگی، اماں کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے، پلیز بھائی جان ساری پرانی رنجشیں بھلا دیجئے اور میرے ساتھ اماں کو ہسپتال لے چلیے۔ ابا غصے سے کہنے لگے، اگر وہ عورت مر بھی گئی تو اس کے جنازے میں کندھا بھی نہ دوں گا۔ تم بات کرتی ہو کہ وہ زندہ ہے اور اسے میں ہسپتال لے جاؤں، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر ابا جان دوسری طرف منہ کیے کھڑے رہے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو پھپھو بھی رونے لگیں۔
بابا جان کہنے لگے یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلی کیوں نہیں جاتی؟ جس دن تم دونوں سے میری جان چھوٹے گی اس دن میں 100 نوافل ادا کروں گا۔ پھوپھو جان ڈیٹھ بنی کھڑی تھیں، بھائی کے اس لہجے اور الفاظ کو محسوس کرتے ہوئے سر جھکا گئیں۔ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ بابا جان ان کے ماضی کو کریدتے رہے اور وہ یہ زخم برداشت کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی ہمت جواب دے گئی اور پھر بغیر کوئی صفائی دیے روتے ہوئے گھر سے چلی گئیں۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا کچھ ہو جائے اور دادی جان کمرے سے باہر بھی نہ نکلے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونٹ سے نکلنے والا خون کو میں نے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر بغیر جوتے کے بھاگتے ہوئے دادی جان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سامنے کا منظر میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ دادی جان الٹے منہ نیچے گری ہوئی تھیں، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور پھر بغیر بابا جان کی پرواہ کیے ان کو لے کر ہسپتال جانے لگا۔ جب ابا جان نے آواز میں رعب ڈالتے ہوئے کہا، محمد سلیمان، اگر تم نے آج گھر سے باہر قدم رکھا تو واپس یہاں لوٹنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ میں تمہارے پاؤں توڑ دوں گا اور تمہاری ماں کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے ان کی طرف ایک طنزیہ نگاہ ڈالی اور پھر دادی جان کو لیے ہسپتال آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہوا۔ جب دادی جان کی طبیعت سنبھلی تو انہیں لیے میں گھر آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی گھر پہنچے گیٹ پر لگے ہوئے بڑے سے تالے نے میرے قدم وہیں روک دیے۔ دادی اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اتنی دیر انہیں گلی میں کھڑا نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے میں پھپھو کے گھر گیا اور پھر دادی جان کو وہاں چھوڑا۔ وہ منع کرتی رہیں کہ دادی جان کو یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، ان کے شوہر آئیں گے تو غصہ ہوں گے، لیکن میرے پاس فی الحال کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً دادی جان کو وہاں چھوڑنا پڑا۔ پھپھو سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر بابا جان کہاں گئے ہیں، تو انہوں نے تو جیسے ہونٹ سی لیے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھیں۔ مایوس ہو کر میں وہاں سے نکل آیا اور جہاں جہاں بابا کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے میں ہر اس جگہ گیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ رات کے 2 بجے میں گھر لوٹا، ابھی تک گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے اپنی بیمار دادی کو پھوپھی کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے آنکھوں کو ملتے ہوئے غور سے پھپھو کے گیٹ کے سامنے دیکھا تو وہ دادی جان ہی تھی جنہوں نے ایک چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے پھوپھا جان سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، شاید وہ سردی محسوس کر رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی پھٹی ہوئی پرانی چادر کو اپنے ارد گرد مضبوطی سے پھیلایا ہوا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے قریب گیا، ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر دادی اماں بھی رونے لگیں، کہنے لگی مجھے تم دارالامان چھوڑ دو یا پھر کسی اولڈ ایج ہوم میں، 2 بچوں کے ہونے کے باوجود۔ اگر ان کی ماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑنے جاتا تو یہ میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ جواب نہ دے رہی تھیں، اس لیے میں پھر سے اپنے گھر کی طرف آیا، جلدی سے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ جیسے ہی صحن میں کودنے کی آواز گونجی، اماں کے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ اس کمرے کو تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ اماں اندر تھیں، یعنی میرے باپ نے میری ماں کو قید کیا ہوا تھا اور وہ خود کہاں تھا نہیں معلوم۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بڑھا اور پھر تالا توڑ دیا۔ اماں روتے ہوئے میری طرف بڑھیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی یہ حالت مجھ سے بھی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ ابا جان کہاں ہیں اور وہ آپ کو یہاں بند کر کے کیوں گئے ہیں؟ اماں کہنے لگی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم یہ دہلیز پار نہ کرتے تو تمہارا باپ مجھے طلاق کی دھمکی نہ دیتا اور نہ ہی مجھے اس طرح قید کر کے نہ جاتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ اماں کی بات سن رہا تھا جب گلی میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔
میں ڈر گیا، دادی جان وہاں اکیلی تھیں۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میرا رخ گیٹ کی جانب تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ گیٹ تو باہر سے بند ہے۔ جیسے ہی مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہوا، فوراً سے دیوار پر چڑھنے لگا۔ عجلت میں ایک دو بار گرا تو چہرے پر چھوٹے موٹے زخم آئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جلدی سے دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کود گیا۔ کتے بری طرح سے دادی کی طرف بھونک رہے تھے۔ وہ ایک جھنڈ کی صورت میں تھے جنہوں نے میری دادی جان کو گھیرا ہوا تھا۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ بری حالت میری اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہ میری دادی جان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ وہ پاگل کتے کب سے علاقے میں خوف پھیلائے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے پکڑ کر میں دادی اماں کی جانب بھاگا۔ وہ چند قدم ہی دور تھیں۔ کتوں نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو پہلے تو میری طرف دوڑے، لیکن جیسے ہی میں نے ڈنڈے سے ان پر وار کیا، وہ بھاگ نکلے۔ دور تک ان کے بھاگنے اور بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میری سانس پھول چکی تھی، گھبراہٹ سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خوف کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میں جیسے ہی دادی جان کے پاس پہنچا، جنہیں کتوں نے بری طرح زخمی کر دیا تھا، جگہ جگہ سے ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ ایک بے جان وجود کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ میں نے جیسے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کا جسم ایک طرف لڑک گیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ پھوپھا جان، جنہوں نے اپنے گھر کے باہر اتنا شور شرابہ دیکھا اور کتوں کی آواز سنی تو بندوق لیے باہر نکل آئے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھا اور پھر میری نظروں کے تعاقب میں دادی جان کو دیکھا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ کتوں نے ان کی یہ حالت کی ہے، اب وہ زندہ نہیں بچیں گی۔ تبھی انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچا اور دادی جان کے سر پر دے مارا۔ ان کی اس حرکت پر میں حیران ہو کر رہ گیا۔ وہ بغیر کچھ بولے گیٹ بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ ان کے دادی کے سر پر ڈنڈا مارنے سے پہلے ہی دادی فوت ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ دادی جان کو پاگل کتوں نے کاٹا ہے، اب ان کی حالت بھی ان کتوں جیسی ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی ان کو اس طرح دادی کے ساتھ رویہ اپنانا زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ اگر اس وقت میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو میں اس کی ساری گولیاں پھوپھا جان کے سینے میں اتار دیتا۔ سحری کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے سبھی لوگ اپنے گھروں میں جاگ رہے تھے۔ میری آواز سن کر کچھ لوگ گھروں سے باہر نکل کر جھانکنے لگے۔ جیسے ہی مجھے وہاں دیکھا، میری طرف دوڑے چلے آئے۔ امام صاحب جو مسجد جا رہے تھے وہ بھی ہماری طرف آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دادی جان کی نبض چیک کی، وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھیں۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ ہمارے گھر کا گیٹ پر جو تالا لگا ہوا تھا اسے توڑا گیا اور پھر دادی جان کی لاش کو اندر لے جایا گیا۔ اماں نے دادی جان کی یہ حالت دیکھی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو وہ یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ میں جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ دادی کی موت کا سننے کے باوجود پھپھو کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ وہ اپنے گھر میں تڑپتی رہیں۔ اماں جان کو ہوش آیا تو وہ دادی جان کی چارپائی کے ساتھ لپٹ کر رونے لگیں۔ ہم سب افسردہ تھے۔ ابا جان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، وہ کہاں گئے ہیں؟ اماں جان کے مطابق وہ اپنے آبائی گاؤں گئے ہیں اور جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ ہم نے 6 گھنٹے تک ابا جان کے آنے کا انتظار کیا، مگر وہ نہ لوٹے۔ جب جنازے کو گھر سے لے جایا جا رہا تھا تو ابا جان گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بلا کی سختی چھائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں دادی جان کی موت کی خبر ملی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر جنازے میں شریک ہو گئے۔ کئی لوگوں نے انہیں میت کو کندھا دینے کو بولا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بابا کی اس ہٹ درمی پر میں حیران سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ ماں کی موت کا سن کر بھی ان کا دل نرم نہ ہوا تھا۔ بابا کی اس ہٹ درمی کا سن کر میں حیران سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔
ماں کی موت کا سن کر بھی ان کا دل نرم نہ ہوا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن دوسرے پل لوگوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سبھی لوگ گھر کو چلے گئے۔ میں بابا جان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے دادی جان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنے بیٹے کے آخری دیدار کو ترستی رہیں اور وہ پھر بھی نہ آئے۔ بابا جان خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اماں ابا جان سے ڈرتی تھیں، اس لیے مجھ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھیں، اور پھوپھو کو تو بابا جان نے ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا تھا۔ وہ بہن پر کیا پابندی لگاتے، ان کے شوہر نے ہی انہیں نہ آنے دیا، یہاں تک کہ وہ سارا دن گھر میں موجود رہی۔ پھوپھی کو ایک نظر دیوار سے بھی نہ جھانکنے دیا کہ وہ اپنی ماں کا آخری دیدار تو کر لے۔ لیکن دونوں خاندانوں میں نسلوں سے جو دشمنی چلی آ رہی تھی، اس نے آج ایک بیٹی کو ماں کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا تھا۔ میں شدت سے بابا کے گھر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو مسجد گئے ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرتے ہی میں گھر لوٹ آیا۔ میرے سبھی دوست میری دادی کے قتل کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ کچھ ایک دو لوگوں نے تو پولیس میں بھی رپورٹ کرنے کی بات کر دی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے انہیں چپ کرایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس معاملے کو گھر میں ہی حل کر لیا جائے۔ پھوپھا جان، جن کی بابا سے پرانی دشمنی تھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور الزام مجھ پر لگا دیا کہ ان لوگوں نے حمدہ بیگم کا قتل کیا ہے، یہی لوگ اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابا جان مسجد میں تھے۔ جیسے ہی وہ لوٹے، پولیس مجھے ہتھ کڑی پہنا کر لے جا رہی تھی۔ وہ پولیس کی جانب بڑھے اور انسپکٹر سے مجھے گرفتار کرنے کی وجہ معلوم کی۔ انسپکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کے بہنوئی نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ان کی ساس کا قتل ان کے پوتے نے کیا ہے۔ ابھی پولیس والے نے آدھی بات مکمل کی تھی جب میرا باپ غصے سے پھوپھا جان کی جانب بڑھا اور ان کے منہ پر مکے برسانے لگے۔ اونچی آواز میں بابا جان کہنے لگے، میرا بیٹا بے قصور ہے اور یہ گھٹیا شخص اس پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ گلی میں شور سن کر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پولیس کی مداخلت کی وجہ سے دونوں فریقین کی اس ہاتھا پائی پر قابو پا لیا گیا۔ تبھی مولوی صاحب آگے بڑھے اور ساری صورتحال پولیس کو سمجھا دی۔ جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی تھی، فوراً کھول کر پھوپھا جان کے ہاتھوں میں باندھی اور ان کے ہزار چیخنے چلانے کے باوجود انہیں اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ جب انہوں نے دادی جان کے سر پر ڈنڈا مارا تھا تو مولوی صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے جب پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے وہی بات ان کو بتا دی، جس کی وجہ سے پولیس مجھے چھوڑ کر پھوپھا جان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بابا جان سے ناراض تھا، مگر اب میں ہر حال میں جاننا چاہتا تھا کہ بابا جان دادی اماں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے۔ آخر کیوں بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ بابا جان جانتے تھے کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ ماضی کو پھر سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ماضی جنہوں نے نہ صرف ان کی آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تھا، بلکہ سارے خاندانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ کافی دیر جب بابا جان گھر نہ لوٹے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اماں کے کہنے پر میں مسجد گیا، لیکن وہاں بھی وہ موجود نہیں تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ قبرستان جا رہے تھے۔ رات کے اس پہر قبرستان میں؟ میں حیرانگی سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگا، جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو، لیکن میں نے بالکل صحیح سنا تھا۔ میرے والد صاحب رات کے اس پہر قبرستان چلے گئے تھے۔ میں نے بھی ڈرتے ہوئے مسجد کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ والد صاحب دادی اماں کی قبر پر بیٹھے زارو قطار کسی بچے کی طرح رو رہے تھے، یعنی انہیں اپنائے گئے رویے پر دکھ تھا۔ اس بات پر مجھے مطمئن کر دیا۔ میں تو دیکھ پاؤں ان کے پاس پہنچا تھا، شاید دور سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ بغیر پیچھے مڑے کہنے لگے، محمد سلیمان دیکھو نا، تمہاری دادی اماں سے کب سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگ رہا ہوں، پھر بھی میری بات نہیں سن رہی۔ وہ تمہاری بات تو مانتی ہیں، تم کہو نا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر بابا جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ رو رہے تھے کہ مجھے بھی دکھ ہوا تھا کہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں کم سے کم احساس تو ہوا کہ انہوں نے دادی اماں کے ساتھ غلط رویہ اپنایا اور ساری زندگی ایسے منہ موڑے رکھا جیسے وہ انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ بابا کی حالت کے پیش نظر میں نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور انہیں اٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ بابا جان وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ زبردستی میں انہیں گھر جانے کے لیے منایا اور پھر ان کا بازو پکڑے انہیں گھر لانے لگا۔ وہ تو آنا نہیں چاہتے تھے مگر میرے اصرار کرنے پر خاموشی سے میرا کہا مان گئے۔ وہ سارا راستہ آنکھیں صاف کرتے آئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ میرے والد کو اتنی جلدی اپنے غلط رویے کا احساس ہو گیا۔ ہم گھر جانے کے بجائے مسجد کے صحن میں بیٹھے۔ میں نے جلدی سے وہاں پڑے ہوئے گلاس میں پانی بھر کے بابا کو پلایا، رومال سے ان کا چہرہ صاف کیا اور پھر ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ساری زندگی انہوں نے اپنی والدہ سے اچھے سے بات کیوں نہ کی؟ کیوں وہ انہیں ایسی سزا دیتے رہے جن کے وہ حقدار بھی نہ تھیں؟ والد صاحب روتے ہوئے بتانے لگے، ان سے نفرت کی ایک وجہ ہو تو بتاؤں؟ ان کی وجہ سے نہ صرف ہمارا خاندان بکھر گیا بلکہ میں نے اپنے والد بھی کھو دیے۔ میں نے اپنے والد کو بھی کھو دیا۔ میرے والد نیاز احمد کا تعلق بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ وہ جس لڑکی کو بطور جیون ساتھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے وہ ان کے مخالفین کی بیٹی تھی۔ وہ بھی والد صاحب کو پسند کرتی تھی، یعنی میری ماں جو وفات پا چکی ہے۔ دونوں کے والدین نہ مانے تو انہوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری والدہ یعنی حمدہ بیگم گھر سے کچھ زیور لے کر میرے باپ کے ساتھ شہر آ گئی۔ ان کے گھر والے انہیں ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تک انہوں نے نکاح نہ کیا تھا، ایک کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی میری والدہ کے گھر والوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے دونوں کو پکڑا اور مارنے لگے تو والدہ کہنے لگی، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں آئی بلکہ یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات سن کر میری والدہ کے گھر والے حیران رہ گئے اور بیٹی کو لے جانے میں زبردستی کرنے لگے۔ والدہ چپ چاپ گھر والوں کے ساتھ حویلی لوٹ گئیں، جبکہ نیاز احمد کو ان لوگوں نے بہت مارا اور پھر ندی میں پھینک دیا۔ ایک گوالا جو وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے نیاز احمد کی جان بچا لی۔ نیاز احمد گھر جانے کے بجائے اس گوالے کے ساتھ رہنے لگا۔ ادھر نیاز احمد کے گھر والوں کو معلوم پڑ گیا کہ حمدہ کے گھر والوں نے اسے مار کے ندی میں پھینک دیا۔ یوں دو خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وہاں کسی کو خبر نہ تھی کہ نیاز احمد زندہ ہے۔ میری والدہ کے گھر والوں نے بیٹی کے رشتے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر خاندان میں کوئی بھی انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ خاندان سے باہر بھی کوئی رشتہ لینے کو تیار نہ ہوا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اپنے منشی کے ساتھ حمدہ بیگم کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ حاملہ تھی منشی کرم دین سے نکاح کے 4 مہینے بعد ہی انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے فرقان حمید رکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے حقیقی والد کون ہیں۔ میں منشی کرم دین کو ہی والد سمجھتا رہا، یہاں تک کہ میں 10 سال کا ہو گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکا تھا، لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ایک بار پھر میری ماں حاملہ ہوئی تو اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بہن کے جنم دن پر میں بہت خوش ہوا مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نیاز احمد زندہ ہے۔ دن گزرتے رہے، میری ماں نے ہماری پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میری بہن اب 16 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک روز میں نے اسے نیاز احمد کے بھتیجے زاویار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اس لیے وہ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہ کہہ پائے۔ کم عمری میں ہی لوگوں کی باتوں نے مجھے سمجھدار کر دیا تھا۔ وہ میری ماں کو بگوڑی اور میرے باپ کو بغیرت کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی تھی، گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کی تھی۔ میرے باپ کے کندھے پہلے ہی زمینداروں کے احسان سے جھکے ہوئے تھے، لوگوں کی باتیں سن کر مزید جھک گئے۔ میں نے ساری زندگی والد کو دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ماں بیٹی کا عکس ہوتی ہے، جیسی ماں ہے بیٹی بھی ویسی ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کو رنگے ہاتھوں اس لڑکے زاویار کے ساتھ ندی کے کنارے دیکھا تھا، میرا خون کھول اٹھا تھا۔
دل چاہا کہ بہن اور اس لڑکے دونوں کو آگ لگا دوں، مگر میں یہ کر نہیں سکا کیونکہ میری ماں بیچ میں آ گئی۔ زاویار نے جب میری بہن حمیرہ سے شادی کی بات کی تو ان لوگوں نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ صرف بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے ایسا کر رہے تھے، مگر ان کا بیٹا ایک بات پر بضد تھا کہ وہ شادی کرے گا تو حمیرہ سے، کیونکہ میں نے اسے دھمکی دی تھی اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو میں حمیرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں بہا دوں گا۔ شاید وہ اپنے جذبوں میں سچا تھا، اس لیے اپنی دھن دولت سب کو چھوڑ کر میری بہن سے نکاح کر لیا۔ مجھے اس سے نفرت تھی، لیکن اب وہ میری بہن کا شوہر تھا، اس لیے اسے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب میری بہن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تو ایک روز مجھے خبر ملی زاویار چوری چھپے حویلی جاتا ہے اور اس کا تعلق ابھی بھی حویلی والوں سے ہے، بلکہ نیاز احمد کے بھائی ممتاز احمد نے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اور اب اسے حویلی بلا رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں خوش ہو گیا کہ چلو میری بہن کی زندگی تو اچھے سے گزرے گی، میری خیر ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ممتاز احمد نے میری بہن کو برباد کرنے کا سوچ لیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو مجبور کر کے بہن کی بیٹی سے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ زاویار نے دولت حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ وہ مفلسی کی اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے پہلی بیوی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ زاویار نے دوسری شادی کر لی ہے، میں نے بہن کو کہا کہ میں ساری زندگی تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچ اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری بچوں کے خاطر شادی نہ کروں گا، انہیں باپ کا پیار دوں گا، تم اس آدمی سے طلاق لے لو جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن میری بہن نہ مانی۔ ساری برادری کے سامنے میں نے یہ بات بڑے مان سے کہی تھی کہ زاویار اگر اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے کر میری بہن کو نہیں اپنائے گا تو میری بہن اسے طلاق لے لے گی۔ سب کے سامنے میری بہن نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں اپنی بہن سے نفرت کرنے لگا جس نے بھائی کا مان نہ رکھا تھا۔ سر عام سارے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کروا دیا۔ ابھی بہن کا دیا ہوا زخم بھرا بھی نہیں تھا جب ایک روز نیاز احمد اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ آتے ساتھ ہی وہ حویلی جانے کی بجائے ہمارے گھر آ گئے۔ میری ماں نے پہلے شوہر کو زندہ دیکھا تو اس عمر میں بھی ان کی محبت جاگ گئی۔ انہوں نے منشی کرم دین سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ منشی کرم دین سے یہ برداشت نہ ہوئی۔ ایک روز بھینسوں کے باڑے میں سے ان کی لاش ملی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، یعنی انہیں زہر دیا گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کام یا تو نیاز احمد کا ہے یا پھر میری ماں حمدہ بیگم نے۔ بہرحال منشی کرم دین کے مرنے کے بعد ہم نے منشی صاحب کا گھر بیچا اور شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا جہاں میں اور اماں رہنے لگے۔ اماں نے نیاز احمد سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ ان دونوں کے نکاح نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ یقیناً ان دونوں کی وجہ سے ہی میرا باپ مرا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرا سگا باپ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، لیکن یہ راز آخر کب تک مجھ سے چھپتا۔ ایک روز مجھے معلوم ہو ہی گیا کہ نیاز احمد نے میری ماں کے ساتھ مل کر منشی کرم دین کو زہر دیا۔ میں ان سے نفرت کرنے لگا۔ حویلی والے میری ماں کی اس حرکت پر ہم سے ناطہ توڑ چکے تھے۔ گاؤں میں بھی سب کچھ فروخت کر چکا تھا۔ اب شہر میں ایک چھوٹا سا گھر اور نیا شروع کیا ہوا کاروبار تھا۔ انہیں چھوڑ کر میں در بدر نہیں ہونا چاہتا تھا، مجبوری تھی، اس لیے ماں کو ساتھ رکھا۔ تب سے میں نے اپنی ماں کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ وہ میرے ایک بار مخاطب کیے جانے پر ترستی رہیں۔ نیاز احمد میری ماں کو لیے واپس اپنی حویلی لوٹ گئے جہاں ان کا کوئی خاص استقبال نہ ہوا۔ پھر ممتاز احمد نے اپنے ہی بھائی کا قتل کروا دیا اور حمدہ بیگم کو حویلی سے نکال دیا۔ وہ ایک بار پھر بھٹکتے ہوئے مجھے دربار پر لنگر لیتے ہوئے ملی تو شرمندگی کے مارے میرا سر جھک گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا انہیں گھر لے آیا۔ امام صاحب سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ میرا بہت خیال کیا کرتے تھے، میرے حالات سے بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے میری شادی اپنی بیٹی یعنی تمہاری ماں خدیجہ بیگم سے کروا دی، اور پھر تم پیدا ہو گئے۔ اب بتاؤ ان سب میں غلط کہاں ہوں؟ کیا زمانے والوں کی اتنی نفرت سہنے کے باوجود بھی میں اپنی ماں کے ناز اٹھاتا جو اس عمر میں اس شخص سے نکاح کیا جو اس کے شوہر کا قاتل تھا؟ یہ کہتے ہوئے ابا رونے لگے۔
پہلی بار زندگی میں مجھے ابا صحیح اور دادی جان غلط لگی تھیں۔ واقعے میں انہوں نے غلط کیا تھا، ہم دونوں رو رہے تھے اور دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ بظاہر سخت دکھائی دینے والے میرے والد اندر سے بچے تھے، جنہوں نے کبھی بھی وہ عزت اور پیار نہ ملا جس کے وہ خواہش مند تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایسی زندگی گزاری اور خود پر ایک ایسا خول چڑھا لیا کہ لوگ ان کی موجودگی میں ان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے ڈرنے لگتے، حالانکہ وہ خود لوگوں سے خوف زدہ رہتے تھے جو انہیں ماں اور بہن کے طعنے دیا کرتے تھے۔ میرے والد واقعے میں ایک مضبوط شخص تھے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کب کی پھانسی لگا کے خود کو ختم کر چکا ہوتا، مگر اتنی ذلت برداشت نہ کرتا۔ لیکن بابا آپ دوبارہ گاؤں کیوں گئے تھے؟ اچانک میرے ذہن میں سوال آیا تو موقع کی مناسبت کو سمجھے بغیر میں نے سوال داغ دیا۔ بابا کہنے لگے، میں زاویار احمد سے درخواست کرنے گیا تھا کہ وہ میری بہن کو بیوی کی حیثیت دے۔ وہ کب تک کرائے کے گھروں میں دھکا کھاتی رہے گی؟ اس کے بچے اتنے بڑی جائیداد کے مالک ہیں لیکن پھر بھی ایسی مفلسوں والی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے ان کی ماں سارا دن بسوں میں دھکے کھا کے فیکٹری جاتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، وہ یہ سب اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر کر رہا ہے، حالانکہ اسی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن خاندانی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ میرے کہنے پر زاویار یہ مان گیا ہے وہ تمہاری پھپھو کو یہاں سے اپنی حویلی لے جائے گا اور جہاں میری بہن کو اس کا اصلی مقام حاصل ہوگا جس کی وہ حقدار ہے۔ بابا رو رہے تھے، میں نے ان کی آنسو صاف کیے اور پھر انہیں گھر لے آیا گیا۔ پہلی بار گھر آ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں میری ماں کو مخاطب کیا۔ اماں جان ان کے بدلے ہوئے اس رویے پر حیران رہ گئیں، پھر مجھے ساتھ دیکھا تو مطمئن ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں بہت سے مہمان جمع تھے اور ان مہمانوں میں مجھے پھپھو نظر آئیں جو ماں کے غم میں دوہری۔ زاویار چچا نے انہیں اجازت دے دی تھی اور یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ تو یہ بکھرا ہوا خاندان ہمیشہ بکھرا ہی رہتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔